الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب محترم المقام جناب عبد الماجد عطاری صاحب کے برادر محترم برادر اکبر دامت برکاتہم العالیہ کی اس گھر کے اندر تشریف آوری پر ایک افتتاحی تقریب ہے، اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی صاحب خانہ کو اس گھر کے اندر تشریف آوری پر برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس گھر میں اترنے والی بیماریوں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کو دور فرمائے اور اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ والصلاة علی فہو اقطع، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب شان کام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بغیر، رب ذوالجلال کے نام کی برکت حاصل کیے بغیر اور میری ذات پر درود و سلام پڑھے بغیر شروع کیا جائے تو وہ کبھی بھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، ہمیشہ وہ کام ناتمام رہتا ہے۔ اب اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی کی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھی پڑھا جائے اور پھر اس کام کا آغاز کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ضرور پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ وہ کام جو ہے وہ
اپنی تمام تر برکات کو اور اپنے تمام تر کمال کو حاصل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ اس گھر کے اندر جو نئی رہائش ہوئی ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس کے اندر گھر والوں کو رہنا عزت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ ضرور نصیب فرمائے۔ اور جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محافل کے سجائے جانے کا تعلق ہے، اس کے لیے حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کہ وَمِنْ خَوَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ بُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محافل کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجتی ہے، پورا سال وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور میں اس اعتبار سے یہ امید اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں کہ صرف ایک سال نہیں بلکہ قیامت تک رب ذوالجلال اس جگہ کو اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ نے تلاوت کلام پاک بھی سماعت فرمائی ہے، بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام بھی پیش ہوا ہے اور استغاثہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ انتہائی مختصر الفاظ کے اندر میں نے قرآن مجید کی جو 3 مختلف مقامات سے اس کے تھوڑے تھوڑے حصے پڑھے ہیں، اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام، اسلام کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور دین پسند نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ تک جتنے انبیاء و مرسلین مبعوث فرمائے ہیں، سب کا دین اسلام ہے۔ اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین اسلام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تلاش میں نکلتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے وہ نظریہ جو اسلام کے سوا کوئی اور ہو قبول نہیں کیا جائے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا کرنے والا شخص قیامت کے دن گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ معلوم ہوا کہ کوئی نظریہ کس قدر دلکش ہو، ظاہری اعتبار سے اس کے اندر کتنی خوبصورتی پائی جاتی ہو، کس قدر اس کے اندر چاشنی موجود ہو، زمانہ کس قدر اس کا متوالا ہو، جو راستہ بھی اسلام کے سوا ہے اللہ کی بارگاہ میں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو نظریہ، جو شریعت، جو دین، جو راستہ، جو طریق قبول ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو پس پش ڈال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تاک نسیاں کے حوالے کر کے اگر کوئی شخص کسی اور راستے کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کے قبول ہونے کی کوئی صورت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے، فرماتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے،
خلاف پیمبر کس راہ گزید، ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، کسی صورت بھی وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تیسرے مقام سے جو میں نے قرآن مجید کا حصہ پڑھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اہل ایمان کو خطاب فرما رہا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بڑا توجہ طلب جملہ ہے قرآن مجید کا۔ پہلے یہ فرمایا کہ ایمان والو، سند عطا فرمائی ہے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس وقت تک بندہ ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اللہ کو نہ مانے، جب تک کہ اس کے رسولوں کو نہ مانے، جب تک کہ اس کے فرشتوں کو نہ مانے، جب تک کہ اس کی کتابوں کو نہ مانے، جب تک کہ قیام قیامت کو نہ مانے، جب تک کہ حشر و نشر کو نہ مانے، جب تک کہ مرنے کے بعد اٹھنے کو نہ مانے، جب تک کہ اچھی بری تقدیر کو اللہ کی طرف سے نہ مانے، جب تک پورے اسلام کا اقرار نہ کرے، اس وقت تک کوئی بندہ ایماندار نہیں کہلا سکتا۔ نماز کی فرضیت کا قائل نہ ہو، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا قائل نہ ہو، استطاعت کی صورت میں خانہ کعبہ کے حج کی فرضیت کا قائل نہ ہو، اور مال پر زکوٰۃ کی فرضیت کا قائل نہ ہو، اس وقت تک بندہ ایماندار نہیں کہلا سکتا۔ جب سب کچھ مان چکا ہے پھر ایماندار کہلاتا ہے۔ تو ایماندار بندے سے یہ فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھی بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ بندہ اسلام میں پورا داخل نہیں ہوتا۔ اور اس آیہ کریمہ کا جو شان نزول اکثر مفسرین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، یہ آیہ کریمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور و معروف صحابی جن کا اسم گرامی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم دین تھے، یہاں تک کہ ان کی قوم ان کو کہتی تھی سیدنا و ابن سیدنا، خیرنا و ابن خیرنا، عالمنا و ابن عالمنا۔ ان کی قوم کا یہ کہنا تھا کہ یہ شخص ہمارا سید ہے اور ہمارے سید کا بیٹا ہے، یہ شخص ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے، یہ شخص ہم میں سب سے بہترین ہے اور سب سے بہترین فرد کا بیٹا ہے، اور یہ شخص ہم میں سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ جن کی شان میں ان کی قوم نے یہ الفاظ بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے پیش کیے، وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بعض روایات کے اعتبار سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر شہر مدینہ میں جلوہ فرما ہوئے تو یہودیوں نے عبداللہ بن سلام کو اپنا نمائندہ بنا کر بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجا تھا اور کہا تھا کہ جا کے پتہ کر کے آؤ، ان کو پرکھو آزماؤ کہ جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے حقیقتاً وہ نبی ہیں یا کوئی اور بات۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبا دیکھا، نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی جواب لیا، نہ کوئی پرکھنے کی بات کی، بس چہرہ دیکھا لوٹ گئے۔ آپ کی جماعت کے لوگوں نے پوچھا آپ کو پرکھنے کے لیے بھیجا تھا تو آپ آ گئے؟ اس کے جواب میں عبداللہ بن سلام نے ایک جملہ کہا جو تاریخ کے اندر درج ہے، اور اہل اسلام اگر اس کو سونے کے پانی سے بھی لکھیں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا واللہ ان وجہہ لیس بوجہہ کذاب، اللہ کی قسم
جو چہرہ میں دیکھ آیا ہوں وہ کسی جھوٹے بندے کا ہو ہی نہیں. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تبانی دیکھ کر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفت عطا فرمائی تھی اور انہوں نے کہا وہ چہرہ جس کی زیارت میں کر کے آیا ہوں وہ جھوٹے بندے کا ہو ہی نہیں سکتا. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھیجا بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ دل تو میرا ایمان لا چکا ہے لیکن اپنے ساتھیوں کی تسلی کے لیے اور اپنی مزید تسلی کے لیے کچھ سوالات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, اگر اجازت ہو تو عرض کروں. جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. عبداللہ بن سلام نے سوال کرنے سے پہلے عرض کیا آقا میں یہ عرض کر دوں میرے سوالوں کا صحیح جواب سوائے سچے نبی کے کوئی دے نہیں سکتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں تو پوچھتا جا, ہم چلے دیتے جاتے اس لیے کہ ہم سچے نبی. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو سب سے پہلا کھانا کون سا عطا فرمائے؟ سب سے پہلی مہمانی جنت والوں کی اللہ کی طرف سے جو کی جائے گی, اللہ میزبان ہوگا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اس کی مہمان بنے گی, تو کون سا کھانا ان کو کھلایا جائے؟ حدیث میں ہے ابھی ان کی بات تمام بھی نہیں ہوئی تھی کہ گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہو گئی, رحمتوں کے پھول برساتے ہوئے دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا مچھلی کا جگر. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں صدقتا آقا آپ نے جو فرمایا ہے یہی سچ ہے. آپ اندازہ لگائیے حضرت عبداللہ بن سلام سوال بھی آپ کرتے, جب سلام کا جواب مل جاتا ہے, سوال کا جواب مل جاتا ہے, اس کی تصدیق بھی کرتے. معلوم ہوا کہ ان کو بھی پہلے معلوم تھا کیونکہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر یہ بات درج ہو چکی تھی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا. کہتے آقا بتائیے والدین کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے کبھی اس کی شکل والد سے ملتی ہے, کبھی اس کی شکل والدہ سے ملتی ہے, کبھی اس کی شکل والد کے رشتہ داروں کی طرف چلی جاتی ہے, کبھی اس کی شکل جو ہے وہ اپنی ماں کے رشتہ داروں کی طرف لوٹ جاتی ہے. اب اس شکل کے بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد و عورت کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوتا ہے, دونوں کا مادہ تولید آپس میں گتھم گتھا ہوتا ہے. بعض اوقات مرد کا جو مادہ تولید ہے وہ غلبہ کر جاتا ہے, بعض اوقات عورت کا جو مادہ تولید ہے وہ اس پہ غلبہ کر جاتا ہے. اگر مرد کا مادہ تولید غلبہ کر جائے بچے کی شکل والد کی طرف لوٹ جاتی ہے, اگر عورت کا مادہ تولید غلبہ کر جائے اس کی شکل جو ہے وہ اپنی ماں کی طرف لوٹ جاتی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال پر بھی عرض کیا آقا آپ نے جو فرمایا ہے یہ سچ. تیسرا سوال کیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے قیامت کی کوئی نشانی بتا دیجیے. توجہ طلب بات یہ ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ پوچھنا آسان تھا کہ قیامت کب آئے گی, یا یہ پوچھنا آسان تھا کہ قیامت کی کوئی نشانی بتا دی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت کے بارے میں نہیں پوچھا کہ کب آ رہی, بلکہ پوچھتے ہیں آقا قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی مجھے بتا دیجیے وہ کیا. معلوم ہوا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی جانتے تھے کہ قیامت کا حتمی علم دینے کی کسی کو اجازت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتمی طور پر قیامت کے بارے میں نہیں بتائیں, اس لیے انہوں نے سرکار سے قیامت کا نہیں پوچھا, قیامت کی نشانی کا پوچھا. بہت سی روایات میں مختلف اس کی نشانیاں آئیں. حدیث جبریل میں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بڑی مشہور و معروف حدیث ہے, حضرت جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا بتائیے قیامت کی نشانی کیا ہے. تو جواب میں سرکار نے فرمایا ان تلد العامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. لونڈیاں کبھی اپنے مالک کو جنم دے سکتی ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ بیٹا اپنی ماں پر حکومت کرے گا,
बेटे का हुक्म चलेगा, मां का हुक्म नहीं चलेगा। ये एक निशानी है कि औलाद अपने वालिदैन की जो है वो नाफरमान हो जाएगी, और वालिदैन का हाल ये होगा कि अपनी औलाद के सामने हमेशा दबे रहेंगे। बेटे की हुकूमत होगी, ना कि मां की हुकूमत। आगे फरमान तरल हुफात अल औरात अल आलता रियाशाय यततावलून फिल बुनियाद, तो तू देखेगा कि नंगे पांव, नंगे बदन, भेड़ बकरियां चरवाने वाले लोग, भेड़ बकरियों के चरवाहे इस कदर दौलत से माला माल हो जाएंगे कि वो अपने मोहल्लात पर फख्र करने लग जाए। छोटे छोटे पेशे करने वाले लोग, हकीर पेशों को अपनाने वालों को इतना माल मिल जाएगा कि तू देखेगा कि उनके बड़े बड़े ऊंचे मोहल्लात होंगे। इस हदीस में जब अब्दुल्लाह बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आका बताइए कयामत की निशानी क्या है, जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की एक निशानी यह है कि मशरक की जानब से एक आग उठेगी और मेरी उम्मत उस आग की लपेट में आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला को असल हाल मालूम है कि वो आग कौन सी बिदत की आग है, कौन सी गुमराही की आग है, कौन सी दलालत की आग है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत उसकी लपेट में आएगी और सुकड़ती जाएगी। सुकड़ते 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 इस्लाम और मेरी उम्मत जो है वो हजाद मुकद्दस तक रह जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के तीनों सवालों का जवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, सरकार अभी मेरी कौम आ रही है, उनकी आदत है वो लोगों पर बोहतान बहुत बांधते, तो मैं पर्दे की ओट में छुप जाता हूं, उनसे पूछ लीजिए मैं कितने बड़े दर्जे का बंदा हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम पर्दे में गए, उनकी कौम आई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा शख्स है। इसके जवाब में उन्होंने वही जुमले कहे थे जो मैंने आगाज में कहे कि सय्यदुना व इब्नु सय्यदिना, खैरुना व इब्नु खैरिना, आलमुना व इब्नु आलमिना, वो हम में सबसे बड़ा सरदार है, हमारे सरदार का बेटा, सबसे बेहतरीन बंदा है, बेहतरीन बंदे का बेटा है, हम में सबसे बड़ा आलिम है, सबसे बड़े आलिम का बेटा है। जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए तो फिर। इसके जवाब में उनकी कौम ने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि अब्दुल्ला बिन सलाम आपका गुलाम हो जाए। अभी ये बात कह रहे थे, अब्दुल्ला बिन सलाम पर्दे की ओट से बाहर निकले और पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सब कहिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर इस्लाम कबूल की। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के मुसलमान होता है, सरकार की सोहबत से फैज याफ्ता हो जाता है, सहाबी रसूल, उसके दर्जे का हाल ये। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा सहाबी अगर मुट्ठी भर जो रब के रास्ते में खर्च कर देता है, बाद में आने वाला मेरा उम्मती अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर जाए, उसके अजर सवाब को नहीं पहुंच सकता जितना मेरा रब मेरे सहाबी को अजर सवाब अता। मेरी सोहबत का फैज ये। और फिर हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी कि हर किसी को एक तरह का अजर मिलेगा, लेकिन जो किसी पहले आसमानी दीन को छोड़कर मेरे दीन को कबूल करता है, मेरा रब उसको दो तरह के अजर सवाब से माला माल फरमाए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी दीन को छोड़ के आए थे, बारगाह मुस्तफा में दोहरे अजर के हकदार है। आप अंदाजा लगाइए किस कदर बड़ा मर्तबा है। अब्दुल्ला बिन सलाम बारगाह मुस्तफा में सरकार को मिलने आते थे, उनके लिए खुसूसी निशिस्त रखी जाती थी जहां पे वो जलवा फरमा होते। अब जो हस्ती सरकारे दो जहां के हाथों में हाथ देकर मुसलमान होता है, उनके शान में ये आयत करीमा नाज़िल हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में आधे दाखिल ना हो जाओ, इस्लाम में तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा दाखिल ना हो, आधा तीतर आधा बटेर ना बनो, सर के बालों से लेकर पांव के नाखरों तक इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कब नाज़िल हुई है उनकी शान में? हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जब मुसलमान हुए थे, सरकार का कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल होने के बाद वो इस्लाम की हलाल और हराम की फरिश्त देखते थे।
اسلام میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اسلام میں کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز ناجائز ہے، کس کا کرنا صحیح ہے کس کا کرنا صحیح نہیں ہے، کس کا کرنا درست ہے کس کا کرنا غلط ہے۔ عبداللہ بن سلام پڑھتے جا رہے، پڑھتے پڑھتے ایک مقام پہ آئے تو دیکھا کہ اسلام کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے اور اونٹ کا دودھ پینا بھی جائز ہے، جبکہ وہ یہودی دین سے آئے تھے، یہودی دین کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں اور اونٹ کا دودھ پینا بھی جائز نہیں۔ یہاں پہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، دل میں خیال آیا کہ جس دین کو چھوڑ آیا ہوں وہ بھی اللہ کے نبی کا دین ہے، اور جس ہستی نے اونٹ کا گوشت کھانا اپنے اوپر جو ہے وہ ناجائز کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام آپ کون ہیں؟ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا کا اسم گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرات توجہ فرمائی، کتنا بڑا خاندان ہے، خود نبی، بیٹا نبی، باپ نبی، چچا نبی ہے، دادا نبی، اور دادے کا مرتبہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے انی جاعلک للناس امام، ہم نے تمہیں پوری نسل انسانی کا امام بنا دیا۔ یہودیوں نے ان کو امام مانا ہے، عیسائیوں نے ان کو امام مانا ہے، اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے خاندان کے مرتبے والی ہستی ہے یعقوب علیہ السلام۔ اور ان کے بیٹے کا حال کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے جدائی ہو جاتی ہے، وہ اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی کھو دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان درج ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وہ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، میرے جسم کا کرتا لے جاؤ میرے نبینہ باپ کی آنکھوں پہ ڈالو، اس کی نبینہ آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اب توجہ فرمائیے، جس کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے کا یہ فیض ہے کہ نبینہ آنکھوں کی شفا بن رہا ہے، یہ ان کا لخت جگر ہے، اور ان کے باپ کے مرتبے کا حال کیا ہے؟ قرآن مجید کا فرمان ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سارے کے سارے کھانے اولادی یعقوب پر حلال تھے مگر وہ کھانا جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود روک لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی طبی اعتبار سے کسی چیز کو درست محسوس کرتے ہوئے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر کھانا جو ہے وہ روک دیا تھا، اونٹ کا دودھ بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر پھر یہودی مذہب کے جتنے افراد تھے ان میں سے کوئی نہ اونٹ کا گوشت کھاتا تھا نہ اونٹ کا دودھ پیتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی جب حلال و حرام کی فہرست پڑی، اس میں دیکھا اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، اونٹ کا دودھ پینا بھی جائز ہے۔ یہاں بھی آ کے رک گئے اور خیال کیا دل میں کیوں نہ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد دونوں نبیوں کی سنت پہ عمل کروں، اونٹ کے گوشت کو جائز ضرور سمجھوں گا، اونٹ کے دودھ کو جائز ضرور سمجھوں گا، پینا بھی، استعمال کرنا بھی، کھانا بھی، لیکن پیوں گا نہیں، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل رہے، محمد عربی کا دین بھی مانا جائے۔ ابھی ان کے دل میں خیال آیا ہی تھا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو طلب کیا، طلب کر کے فرمایا بتا تیرے دل میں کیا خیال آتا تھا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال کی طرف کوئی زیادہ تصور نہیں کیا، کہتے یا رسول اللہ کوئی زیادہ خیال تو نہیں آیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن سلام تو بتائے گا یا میں بتاؤں تیرے دل میں کیا خیالات؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنی سی بات آئی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھاؤں گا نہیں لیکن جائز ضرور سمجھوں گا، اونٹ کا دودھ پیوں گا نہیں لیکن جائز ضرور سمجھوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے یہ آیت کریمہ تیرے حق میں نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینے کے بعد اب کسی اور کی طرف جانے کی تمہارے لیے گنجائش باقی نہیں رہی۔ شاید آپ نے غور نہیں فرمائی ہے اس بات کی طرف۔ عزیزان گرامی قدر، اب محمد عربی کے ہوتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پیچھے جائیں تو فرق کیا پڑتا ہے ظاہری طور پر؟ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ بھی اللہ کے برگزیدہ ہیں، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جانے والا بھی اتنے اونچے درجے کا بندہ ہے، صحابی ہے سرکار کا،
آقا کونین کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھا ہے، لیکن جب سرکار کو چھوڑ کے یعقوب علیہ السلام کے پیچھے جاتا ہے، رب ذوالجلال جھڑک دیتے ہوئے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد عربی کا دین اپنانے کے بعد اب کسی اور کے پیچھے بھاگو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر کسی کے پیچھے بھی چلو گے تو یہ شیطان کی پیروی ہو۔ حضرات توجہ طلب بات یہ ہے کہ جو سرکار کا صحابی ہو، ایک نبی کے پیچھے جاتا ہو، سرکار کو بھی مکمل نہ چھوڑتا، صرف دھیان ادھر جائے، رب جھڑکے۔ آج سارے کا سارا محمد عربی کا دین چھوڑ دیا جائے، پھر اس امت کا حال کیا ہوگا؟ کلمہ نبی کا پڑھتی ہے لیکن حال کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھو، دیکھنے میں مسلمان دکھائی نہیں دیتا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی رونا رویا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ وضع میں تم ہو نصارہ کیا مطلب ہے؟ کہ دیکھنے میں شکل و صورت میں تم عیسائی لگتے ہو، تمہاری شکل عیسائیوں جیسی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا عیسائیوں جیسا ہو گیا۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، تمہارا کلچر ہندوؤں جیسا ہو گیا ہے، تمہاری ثقافت ہندوؤں جیسی ہو گئی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا جتنے انداز ہے سارے کے سارے عیسائیوں سے ملتے ہیں یا یہودیوں سے ملتے ہیں یا ہندوؤں سے ملتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کیسا مسلمان ہے جس کے اٹھنے بیٹھنے کو، جس کے عادات و اطوار کو دیکھ کے یہودی شرما رہا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب کسی اور کی طرف جانے کی اجازت نہیں۔ یہ تو ہے نا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی ایک اور بڑی ہستی جن کا اسم گرامی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان کا حال یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحق ینطق علی لسان عمر، عمر تیری زبان پر میرا رب خود گفتگو جاری کر۔ الشیطان یفر من دل عمر، عمر تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگ جایا کر۔ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر میرے بعد نبوت کا سفر جاری رہتا ہونے والا نبی عمر کے سوا کوئی اور نہ ہوتا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے انہوں نے کلمہ اسلام پڑھا تھا، سیرت نگاروں کا کہنا یہ ہے حضرت فاروق اعظم کے قبول اسلام پر آقا کونین نے خود نعرہ تکبیر بلند کی۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرما لیجئے، نبی آقا کونین، سارے نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام فاروق اعظم کی آمد پر خود نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں۔ اور فاروق اعظم نے جب کلمہ اسلام کا اقرار کیا تھا، جبرائیل امین آئے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں قد استبشر الیوم یا محمد باہل سماء اسلام عمر۔ سرکار نے پوچھا تھا تو کیسے آیا ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں سرکار عمر کے قبول اسلام پر آسمانی کائنات پر بھی ہنگامہ شوق برپا ہوا، ادھر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آسمان والوں کی طرف سے مبارکبادی دینے آیا۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب، اللہ کی قسم اگر میں مبعوث نہ کیا جاتا عمر کو نبی بنا دیا جاتا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیک وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، سرکار کے محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، سرکار کے چاہنے والے بھی ہیں، چاہے جانے والے بھی، سرکار کے مرید بھی ہیں، سرکار کی مراد بھی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث آتی، فرماتے میں ایک مرتبہ تورات پڑھ رہا تھا۔ تورات اس کتاب کا نام ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ فرماتے میں پڑھ رہا تھا، اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے جب تورات پڑھتے دیکھا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، جلالت کی وجہ سے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ سے پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کہتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے سرکار نے دیکھا پڑھتے، تھوڑی دیر تک رکے پھر چلے گئے، جسم کانپتا تھا غصے کی وجہ سے۔ کہتے مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے تھے عمر تجھ کو تیری ماں روئے دیکھ تو صحیح سرکار کا حال کیا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی تورات کو رکھا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، سرکار دو جہاں نے پوچھا کہاں تھا؟ میں نے عرض کیا سرکار میں تورات پڑھتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی تورات جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہوئی ہے۔
حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا وہی تو رات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اللہ کا کلام۔ اس کے جواب میں سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اللہ کی قسم آج اگر صاحب تورات موسیٰ بھی زندہ ہوتا وہ بھی تورات چھوڑ کر محمد کا قرآن پڑھنے آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے ان کے لیے بھی میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ حضرات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بندے کے لیے یہ گنجائش ذرا برابر باقی نہیں ہے کہ سرکار کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد کسی اور تہذیب و تمدن کی زلفوں کا اسیر ہو جائے، کسی اور نظریے کو اپنائے، چاہے اس کا تعلق اس کی معاشرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اس کے معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اس کی رشتہ داریوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق اس کے سامان تجارت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اس کے کاروبار زندگی سے ہو، جب کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے پھر اس کے لیے ضروری ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک محمد عربی کا متوالا ہو، اور اسی کے اندر اہل اسلام کی بقا ہے۔ اور وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ جملہ بھی ان کا بڑا توجہ کا طلبگار ہے۔ جو زمانہ آج مسلمان شکوہ کرتے ہیں ہمارا کوئی مقام نہیں کسی زمانے میں، ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان کو بڑی عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں ادھر سے آواز آئی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اگر تو محمد عربی کا ہو جائے پھر یہ دنیا کوئی شے نہیں، پھر تو لوح و قلم پر بھی تیری کمند ہوگی، تو ہمارا ہوگا ہم تیرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اب اگر آپ کوئی سوال کرنا